اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آج ہم پارہ نمبر 20 پڑھیں گے۔ ہم نے الحمدللہ 2/3 قرآن کا مطالعہ مکمل کیا ہے اور اب ہم آخری تہائی کی طرف جا رہے ہیں۔ جو سوال میں نے آپ سے کل پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ سورۃ الشعراء کی ان آیات میں کیا ہدایات دی گئی ہیں؟ تو یہ ہدایات یہ ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ یہ بار بار قرآن میں آتا ہے کہ اللہ شرک کو معاف نہیں کرتا، اور شرک ایک بال برابر ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہے جو انسان کے دل میں ایسے جگہ بنا سکتی ہے کہ اس کو خبر بھی نہ ہو۔ پھر یہ کہ قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ یہ جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، ان کا حق اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں بھی جب دوسروں کو بلانے جاؤ، جب لوگوں کو قرآن کی طرف متوجہ کرو، تو سب سے پہلا دائرہ جو اپنے گھر سے باہر ہے وہ اپنے رشتہ دار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جب نبوت ملی تھی، آپ نے جن لوگوں کو مخاطب کیا تھا اس میں سب سے پہلے وہ کلوز سرکل تھا جس میں رشتہ دار بھی شامل تھے۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایمان لانے والوں کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، نرمی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ۔ اللہ سے تعلق کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی مخلوق سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اکڑ نکل جاتی ہے اور لوگوں کی قدر آنے لگتی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ اس زبردست اور رحیم ذات پر توکل کرو، یعنی اپنے سارے معاملات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں دے کے بے فکر ہو جاؤ، کیونکہ وہ زبردست ہے اور تمام چیزیں اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو نہایت ہی مضبوط سہارا ہے اگر تم نے اللہ رب العالمین کو تھام لیا۔ اس کے بعد پارہ نمبر 20 شروع ہوتا ہے، اور شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سوال کیے، اور ایک لفظ شروع کا ہے امن، کون ہے؟ اور یہ جتنی چیزیں گنوائی ہیں اس میں نہ میرا اور آپ کا کوئی کمال ہے، نہ میری اور آپ کی کوئی طاقت ہے، نہ کوئی اور ہے جس کو کرتے دیکھا ہے۔ تو ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ احسانات گنوائے ہیں، اور وہ کیا کیا ہیں؟ زمین اور آسمان جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، جس میں ہم سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، جو نہ ہل رہی ہے نہ مجھے لے کے لڑک رہی ہے۔ پھر پانی جس میں میری ساری غذا کا، کھانے کا انحصار ہے۔ باغ اور درخت جو میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، کس درخت سے کیا نکلنا ہے میں نہیں ڈیسائیڈ کرتی۔ اس کے بعد زمین کو میری رہنے کی جگہ جو بنا دیا، اور پھر اس کے بعد میرے رہنے کے سارے اسباب جیسے دریا ہیں، پہاڑ ہیں، اور پھر میری سارے مسائل حل کرنا۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ میں کس کے پاس جاؤں جس کے پاس اتنی طاقت ہو کہ وہ تمام چیزوں کا احاطہ رکھتا ہو اور جانتا ہو اور اپنی قوت سے چیزوں کو بدل سکے۔ صرف وہ ہے۔ بے قرار کی دعا بھی سنتا ہے، تکلیف بھی دور کرتا ہے، زمین میں تمہیں خلیفہ بناتا ہے، اپنا نائب۔ اور اس کے بعد جتنی چیزیں اس نے بنائی ہیں وہ تمہارے لیے آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ خشکی اور سمندر کی تاریکی میں راستہ دکھانا، ہواؤں کا چلنا پیدا کرتا ہے، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ، اور کئی جب تک چاہے جتنی دفعہ چاہے پیدا کر دے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ پھر آسمان اور زمین سے رزق اتارتا ہے، انتظام کرتا ہے۔ یہ سارے سوال اٹھانے کے بعد جواب ایک ہی ہے، اِلٰہٌ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور خدا ہو سکتا ہے؟ 2 خدا ہوتے تو نظام بگڑ نہ جاتا۔ تو یہ ساری نشانیاں تو کھلم کھلا تمہیں دکھا رہی ہیں کہ ان سب کے پیچھے کوئی ایک ہستی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کا فضل اور لوگوں کی ناشکری، کہ لوگ اللہ کی قدر نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے اس کا شکر کریں، اور شکر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے تو کریں ہی کریں، لیکن اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دے دیں۔ یہ عملی شکر ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جاتی ہے، اور تسلی یہ دی جاتی ہے کہ یہ جو سارے لوگ آپ کے سامنے سرکشی کر رہے ہیں، آپ اس سے پریشان نہ ہو۔ جب سور پھونکا جائے گا تمام لوگ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے، اور ایک ایک چیز کا جواب خود ہی دیں گے۔ اور آج بھی جو ہدایت اختیار کرے گا تو وہ اپنے بھلے کے لیے ہی کرے گا۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہو جاتی ہے جو مکی صورت ہے، اور اس صورت میں واقعہ موسیٰ اور فرعون شروع ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہم نے گرچہ پہلے تو پڑھا ہے، لیکن اس واقعے کو یہاں پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات میں تسلی دے رہے ہیں جب بڑے بڑے طاقتور لوگ، بہت طاقت رکھنے والے، بہت شان و شوکت رکھنے والے مقابل آ کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ وہ واقعہ سنا رہا ہے جس میں حضرت موسیٰ فرعون کے سامنے جا کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اور اس پورے قصے سے جو سبق سکھانا مقصود ہے وہ یہ کہ کفر اپنی چال چلتا ہے، اللہ اپنی چال چلتا ہے۔
اللہ کی وہ تدبیر ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آتی، لیکن بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے راستے نکالتا ہے۔ اور اسی قصے میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کا ارادہ کیا تھا حضرت موسیٰ کے لیے۔ ارادہ یہ تھا کہ ان کو زمین میں وارث بنایا جائے گا، یہ اللہ کی زمین ہے، اور وارث وہ ہوتا ہے جو اس کو پھر بعد میں سنبھالے، اور پھر زمین میں اقتدار بخشے گا تاکہ زمین پہ اللہ کی کبریائی، اللہ کی خدائی، اللہ کا نظام قائم ہو۔ اور اس کو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے پورا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ تدبیر اور واقعات گنوائے گئے ہیں۔ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی پرورش کا جو انتظام کیا، یعنی فرعون نے تو اپنے طور پہ یہ اعلان کر دیا تھا نا کہ تمام لڑکوں کو قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے، اور اپنی طور پہ بڑی فول پروف پلاننگ تھی۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے خیال ڈالا حضرت موسیٰ کی والدہ کے ذہن میں، اور انہوں نے پانی میں ڈال دیا صندوق میں رکھ کے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھیں بھی ٹھنڈی کی۔ ایسا نہیں ہوا کہ وہ پریشان نہیں، اللہ تعالیٰ نے پرورش کا انتظام یوں کیا کہ رضاعت کے لیے پھر انہی سے رابطہ کیا گیا، اور انہوں نے ہی پھر حضرت موسیٰ کی رضاعت کی۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں پرورش کا کیسے انتظام کر دیا، یعنی وہ جس کے لیے تمام جگہ قتل عام کیا جا رہا تھا، جس چیز سے بچنے کے لیے، اس کی خود ہی پرورش کی۔ یہ کس نے کیا؟ اور پھر اس کے بعد بتایا کہ حضرت موسیٰ کی جو زندگی تھی، ایک دفعہ قتل خطا ہوا لیکن کیسے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے معاف کیا، اور اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ کو کار نبوت دیا گیا، اور پھر کار نبوت کے ساتھ ساتھ معجزات بھی دیے گئے، اور اس کے بعد ان کی پریشانی بھی بتائی گئی ہے کہ انہوں نے کہا میں کیسے کروں گا، میرے بھائی مجھ سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت موسیٰ نکلتے ہیں تو پھر فرعون کو چیلنج کرتے ہیں، فرعون کو چیلنج کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس پوری صورتحال میں وہاں سے مدد ملتی ہے جہاں سے سوچا بھی نہیں تھا، فرعون کے اپنے دربار سے، اس کے اپنے بلائے ہوئے جادوگروں سے، یعنی کہ وہیں سے فورس فراہم ہو جاتی ہے، وہاں سے تو کبھی بھی نہیں سوچا ہوگا۔ تو یہ جو پورا ایک سیکوینس بنتا ہے حالات کا، اس میں اللہ تعالیٰ کی مشیت الگ ہی کام کر رہی تھی۔ اگر آپ اس کو الگ ڈیوائڈ کریں تو بہت مشکلات ہیں زندگی میں، لیکن مجموعی طور پہ اللہ غیر محسوس طریقے سے ان کا اقتدار کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سارے واقعات کے وقت آپ نہیں تھے، یہ اللہ آپ کو سنا رہا ہے، اور اسی لیے سنا رہا ہے کہ آپ کو مضبوطی عطا ہو۔ اس کے بعد پھر ہم تیسرے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تیسرے ربع میں شروع میں ذکر ہے اہل کتاب کا، کہ یہ اہل کتاب اگر یہ ایمان لے آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو 2 اجر دے گا۔ 2 اجر اس لیے کہ پہلے بھی وہ جس پر ایمان لائے تھے وہ اللہ کے نبی ہی تھے، اور اب بھی جو وہ جس پر ایمان لائیں گے وہ اللہ کے نبی ہی ہیں، یعنی کہ وہ 2 دفعہ ایمان لائیں۔ اور اسلام ان مذاہب کا جو اہل کتاب تھے، اسلام اس کی کنٹینیوشن ہے، وہ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک نئے مذہب میں داخل ہونا ہے، بلکہ کنٹینیوٹی چل رہی ہے۔ ایک نبی چلے گئے تھے، انہوں نے اس کو مانا، اب اگلے نبی آ گئے تو اس کو مانیں گے۔ اس کے بعد اہم صفات بتائی ہیں ان لوگوں کے جو حق کو قبول کرتے ہیں، اور یہ صفات کم و بیش وہی ہیں جو ہم نے سورہ فرقان میں پڑھی تھی۔ ثابت قدمی، ایک دفعہ فیصلہ کیا جم گئے۔ اس کے بعد برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں، دیے گئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، بےہودہ باتوں سے کنارہ کش رہتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حرم کا، کہ یہ وہ حرم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے امن اور رزق کا مرکز بنا دیا۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی دعا مانگی تھی نا، تو آج تک ہم اس دعا کے اثرات دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ لوگ عذاب کو خود دعوت دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو بلا وجہ عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے یا اللہ نے لکھ لیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لوگ خود ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے عذاب ان کا مقدر ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ جو 3 چیزیں گنوائی ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ معیشت پہ اترانا، اپنی پاور کا احساس ہونا، یہ سمجھنا کہ ہم بہت طاقتور ہیں، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، اتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس، اتنا مال ہے ہمارے پاس، اتنی اتھارٹی ہے ہمارے پاس۔ دوسرا یہ کہ رسول کا انکار کر کے، کہ رسول جو دین لایا ہے اس کا انکار کر دیا جائے۔ اور تیسرا یہ کہ خود پر ظلم کر لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ کو کہتا ہے کہ انسان اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس کا نتیجہ تو اسی کو بھگتنا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب قیامت کے دن سب کو پکارا جائے گا، ہر ایک کو بلا کے کہا جائے گا کہ تم نے اللہ کے ساتھ کیوں شریک کیا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا، اور لوگ کچھ کہہ نہیں سکیں گے کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ وہ کیا کر کے آئے۔ اس کے بعد پھر رات اور دن کا ذکر کیا گیا، یہ 2 کنٹراسٹ ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ اندھیرے کو یا رات کو یا کچھ نظر نہ آنے کو ضلالت کہا ہے، اور روشنی کو، نور کو ہدایت کہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی ذکر ہے کہ یہ رات اور دن اللہ کی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا قارون کا ذکر۔
قارون ایک بہت طاقتور شخص، دنیا کے لحاظ سے بڑے سٹیٹس والا، بڑا ریسورسز والا، جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ واہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا بننا چاہیے، یہی تو ہم بننا چاہتے ہیں، یہی تو گولز ہیں ہمارے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بڑائی نہیں تھی۔ اس کو بھی اپنے مال کا بہت گھمنڈ تھا، اس کو بھی یہ لگتا تھا کہ دنیا میں جو چاہے حاصل کر سکتا ہے، لیکن جب وقت آیا تو اس کا مال بھی اس کے کوئی کام نہیں آیا۔ تو یہاں پہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ آپ کو بڑے نظر آ رہے ہیں اللہ کے نزدیک وہ بڑے نہیں ہیں، اور ہم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ انسان جن چیزوں کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہاں یہ چیزیں طے کرتی ہیں کہ ہمارا سٹیٹس کیا ہے، ہم لوگوں کی نظر میں کیا ہے، کبھی ہمارا گھر، کبھی ہمارے گھر کی ڈیکوریشن، کبھی ہماری چیزیں، کبھی ہمارے کپڑوں پہ لگے ہوئے مختلف برانڈز کے ٹیگز، بہت ساری چیزیں، ہمارے ہاتھ میں پکڑا ہوا سیل فون، اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ دنیا میں معیارات ہیں بڑائی کے، اور ایسی ہی چیزوں پہ ہم لوگوں کو رشک سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بڑائی یہ نہیں ہے، بڑائی یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نظر میں بڑا ہو۔ تو قارون جیسا شخص بھی اللہ کی نظر میں بڑا نہیں تھا، اور جب وقت آیا تو اللہ نے اس کو بھی پکڑ لیا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ قرآن تم پر فرض کیا گیا ہے۔ ہم نے یہ بات پہلے بھی کی تھی نا سورہ نور کے شروع میں، کہ یہ آیتیں تمہارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ جس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ قرآن کا اٹھانا کوئی آپشنل نہیں ہے کہ جب مجھے وقت ملا تو میں نے اٹھا لیا، ابھی میں گھر میں ہوں تو میں نے زیادہ ٹائم دے دیا، اچھا کبھی دیکھیں گے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ نہیں، یہ ویسے ہی فرض ہے جتنی فکر ہمیں اپنی ان عبادات کی ہوتی ہے جو ہمارے اوپر فرض کی گئی ہیں۔ تو اس قرآن کا پڑھنا، اس قرآن کو سمجھنا، اور اس قرآن میں جو کچھ لکھا ہے اس پہ عمل کرنا فرض ہے۔ اور آخر جو صورت کا کیا نا کہ فرما روائی تو اسی کی ہے، ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں، اور اگر وہ تمہیں کہتا ہے کہ تم اس کی راہ میں آؤ تو یہ تمہارا فائدہ، اس کا فائدہ نہیں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ اور یہاں پہ اس صورت کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب چوتھا ربع شروع ہوتا ہے تو سورہ عنکبوت جو کہ مکی صورت ہے وہ شروع ہوتی ہے۔ فرمایا یہ کہ کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ یہ چھوڑ دیے جائیں گے؟ بہت ہی ہلا دینے والی یہ آیت ہے۔ کیا ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ اللہ آزمائے گا نہیں، اللہ دیکھے گا نہیں، اللہ چھانٹے گا نہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو جائے گا؟ ہم سارے کے سارے لوگ، ہم ایک ساتھ جنت کا دروازہ کھلے گا اور سب ایک جیسی جنتوں میں داخل ہو جائیں گے؟ نہیں ہوگا ایسا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کو چھانٹتی رہتی ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے کس سے ٹرمز رکھنے، کس سے نہیں رکھنے۔ بہت زیادہ فرینڈ سرکل ہے میرا، لیکن میں نے اس کے اندر بھی لوگوں کو کیٹیگرائز کیا ہوا ہے، کون کلوز ہے، کون نہیں ہے، کون مشکل میں کام آنے والا ہے، کون ایسا ہے کہ جس کے ساتھ صرف ملا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کیوں نہیں کرے گا؟ اللہ بھی تو حالات لا لا کے یہی کام کرتا ہے نا، کہ اللہ دیکھتا ہے کہ اچھا اس میں سے اصلی والے کون سے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جو مجاہدہ کرے گا، جد و جہد کرے گا، وہ اپنے بھلے کے لیے کرے گا۔ اور اس کے بعد والدین کی اطاعت کی حدود آ جاتی ہیں کہ والدین کی اطاعت کی جائے گی، لیکن اگر وہ شرک کا حکم دیں گے تو ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ پھر فرمایا کہ ہر شخص اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائے گا۔ یہ ہم نے پہلے بھی اس پہ ایک دفعہ بات کی ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ ایک کام تو وہ ہے جو وہ خود کر رہا ہے، اور ایک کام وہ ہے جو وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے۔ اس میں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان اپنا گناہ کسی اور کے اوپر ڈال دے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کچھ لوگ شیطان کے اوپر ڈالنا چاہیں گے، کچھ آباء و اجداد کے اوپر ڈالنا چاہیں گے، سب ہاتھ اٹھا لیں گے نا کہ نہیں نہیں بھائی ہم نے تو نہیں کہا تھا تم سے کرنے کو۔ اور ابھی بھی اگر میں اپنا کیس بناؤں کہ میں آخرت کے لیے کوشش نہیں کر پاتی، کیوں میں گناہ کرتی ہوں، تو میری ایک پوری چارٹ شیٹ ہوگی جو میں دوسروں کے خلاف بنا رہی ہوں گی، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے، اس کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں کرے گا کہ میں کسی اور کے اوپر بلیم ڈال دوں۔ اپنا کام، اپنا گناہ، اپنا ثواب، اپنی زندگی، اپنی کوشش اپنی ہی ہے۔ البتہ جو ہم اثرات چھوڑتے ہیں دوسرے لوگوں پر، معاشرے پر، اولاد پر، گھر پر، رشتہ داروں پر، یہ ساری چیزیں ہمارے کھاتے میں آتی ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایک ایسی چیز شروع کر دیتے ہیں اور پھر ہم خود بھول جاتے ہیں، اور وہ کہاں کہاں تک چلتی جاتی ہے۔ اور کبھی کبھی ہم ایک اچھی چیز کر جاتے ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ کہاں تک چلتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ جہاں تک اثرات جائیں گے، اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ آپ نے نیکی کی کوئی بات بتا دی اور وہ چلتی چلی گئی، ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کسی کی غیبت کر دی، کسی کی کوئی کمزوری آپ کے علم میں آئی اور آپ نے وہ آگے پہنچا دی، اور وہ کہیں سے کہیں چلتی جا رہی ہے۔ کسی کے بارے میں آپ نے کوئی بدگمانی کی، کسی کی کوئی عزت پہ کوئی بات آئی اور آپ نے وہ آگے پہنچا دی،
تو وہ چیزیں تو چلتی چلی جائیں گی، ایک کان سے دوسرے کان چل رہی ہے، کسی کا گھر خراب ہو رہا ہے، کسی کے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، خاندانوں میں وہ چلتی چلی جا رہی ہیں، ذمہ داری سب مل کر اٹھائیں گے۔ تو انسان جب قیامت کے دن پہنچے گا تو بہت بڑا خسارہ تو یہ ہوگا نا کہ اپنے ساتھ ساتھ کہاں کہاں سے نکل کے آ رہی ہوں گی چیزیں، کیونکہ مجھے تو نہیں یاد کہ میں نے پچھلے ہفتے، اس سے پچھلے مہینے اور اس سے پچھلے سال کیا کیا بول دیا، کیا کیا گزر گیا، اور جب وہ نکل کے آئے گا تو کہیں اور سے کوئی گٹھری ایسی نہ آ جائے جو کہ مجھے یاد بھی نہ ہو۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ تمام وہ قومیں جو بڑائی کے زوم میں تھیں، بہت ساری قوموں کا ذکر آیا قرآن میں کہ وہ سبھی ہی سمجھتی تھیں کون پکڑے گا ہمیں، اتنی طاقت ہے ہمارے پاس، کوئی ہے، بلکہ یہ جسارت کرتی تھی کہ نبی سے کہتی تھی کہ لے آؤ نا عذاب آ جائے۔ ہوا کیا پھر؟ کھنڈرات، آخر کار انجام آج ہم عبرت سے ذکر کر رہے ہیں، نام و نشان نہیں ہے ان قوموں کا۔ اور اس کے بعد میں مثال دی ہے مکڑی کے گھر کی، کہ جو مکڑی کا گھر ہے انتہائی کمزور، ہم نے دیکھا ہے نا ہم سب نے کیسا ہوتا ہے، بہت تانے بانے ہوتے ہیں، بہت ڈیٹیلنگ ہوتی ہے، کتنا کمزور۔ تو یہ جو انسان جو گھر بناتا ہے نا ان لوگوں پہ، اللہ کے علاوہ کسی اور پہ بھروسہ کر کے انسان جو دنیا میں جگہ بناتا ہے، اس کی مثال اس مکڑی کے گھر کی جیسی ہے۔ اور اس میں وہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں جو انسان کسی اور پہ بھروسہ کر کے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نظام مجھے اور آپ کو دیتا ہے نا، ابھی تک ہم نے جتنا قرآن پڑھا، اس میں قانونی نظام بھی ہے، اس میں سیاسی نظام بھی ہے، اس میں سزائیں بھی ہیں، اس میں معاشرتی نظام بھی ہے، گھر کے اندر گھر کے باہر ریاست نے کیا کرنا ہے، ہر چیز اس میں آ رہی ہے۔ پھر اس میں آئلی نظام بھی ہے، خاندانوں کے اندر کیسے رہنا ہے، نکاح کیسے، طلاق کیسے، معاملات کیسے، خرچ کیسے، یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ علم اور حکمت اور قدرت شامل ہے۔ اب جب انسان اس کو چھوڑ کے اپنی عقل کے مطابق فیصلے کرتا ہے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر تھوڑے دن بعد اس کو ریوائز کرتا ہے، کیونکہ لگتا ہے کہ اچھا یہ صحیح نہیں تھا، اچھا یہ فلسفہ غلط ثابت ہو گیا، اب کچھ اور کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ وہ ایک تارے عنکبوت کی طرح ہے، کیونکہ اس کی کوئی بیس ہی نہیں ہے، جیسے ایک مکڑی کے جالے کی کوئی بیس نہیں ہوتی نا، ذرا سا ہلا اور اکھڑ گیا، ایسے یہ چیزیں جن کی بنیاد ہماری کم علمی پر یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی اطاعت پر ہوتی ہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہوتی ہیں کہ ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، بظاہر نظر آئیں گی ایک ہوا چلی اور اڑا کر لے گئی نا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں ان کی بنیاد چونکہ خالق حقیقی ہے، اس کو معلوم ہے اس کائنات کے بارے میں، تو اس میں ہی میرے اور آپ کے لیے عافیت ہے، اسی میں پناہ ہے، وہی صحیح سسٹم ہے جو میرے سارے پرابلمس کو حل کر سکتا ہے۔ اور یہاں پہ جب یہ سپارہ ختم ہوتا ہے تو جو سوال مجھے آج آپ سے کرنا ہے، میں نے قارون کا ذکر کیا تھا آپ کے سامنے، آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ قارون کو اس کی قوم نے کیا کہا تھا۔ آپ کی مدد اس لیے کر دیتی ہوں کہ ظاہر پورا سپارہ ہے، آپ سورہ قصص کے آخری 3 رکوع میں تلاش کیجئے کہ قارون سے اس کی قوم نے کیا کہا تھا۔ 2 دعائیں اس کے اندر آئی ہیں، ایک تو آیت نمبر 16 سورہ قصص اور ایک آیت نمبر 24۔ یہ دعا ہم پڑھ لیتے ہیں، بہت ہی پیاری دعا ہے۔ رب انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے پروردگار جو خیر بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ بہت پیاری دعا ہے، کیونکہ مجھے تو ضرورت ہے ہر چیز کی، اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ میرے لیے اچھا کیا ہے، تو میری حاجت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میری ضرورت مجھے دے دے۔ اب اس خیر میں دنیا کی ضرورت تو ہے ہی ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت ہماری کیا ہے؟ ہدایت۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کا خیر دے، دنیا کا خیر، آخرت کا خیر اور ہدایت عطا فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 21 شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔